مفتی صاحب آپ سے کچھ آج کی رات کے حوالے سے چند بڑے ضروری پہلو ہیں جو سیکھنے کے لائق ہیں، ان پر میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ جو صورت ہے تنزل الملائکۃ والروح، اور عام طور پہ جو علماء نے مفسرین نے روح سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور دوسری طرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ احادیث مبارکہ میں کہ اب ختم نبوت کے بعد حضرت جبرائیل وہی لانے والے فرشتے ان کا رابطہ نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ سب سے پہلی بات کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، یہ خود قرآن میں حضرت جبرائیل کے لیے ٹائٹل روح یوز کیا گیا، ٹھیک ہے، نزل بہ الروح الامین، ٹھیک ہے، تو اس کے مصداق حضرت جبرائیل ہی۔ اوکے، یہ بات آپ کو روح کہنے کی وجہ یہ ہے جی، کہ جس طرح روح بدن کی زندگی ہوتی ہے نا، واہ واہ واہ، حضرت جبرائیل دلوں کی زندگی ہے، کیا بات ہے، واہ، وہ اس طرح کہ دل کی زندگی ہے علم اور معرفت سے، اور علم اور معرفت کا اصل منبع ہے وحی الہی، اور وہ حضرت جبرائیل کے تھرو آتی تھی، اس لیے آپ کو روح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک روایت ملتی ہے جو اگرچہ سندن ثابت نہیں، صحیح، امام سیوطی صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن محققین کا اس پر اتفاق نہیں، کیونکہ اس کی سند ثابت نہیں ٹھیک ہے، کہ حضرت جبرائیل حضور کے وصال کے وقت آئے اور کہا آقا اب میں دنیا میں نہیں آؤں گا، اب میں کس کے لیے آؤں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، اور اگر بالفرض ثابت ہو ٹھیک ہے، تو اس کا معنی شارحین حدیث نے یہ کیا ہے کہ آقا اب میں وہی لے کر نہیں آؤں گا، دیگر امور کے لیے آؤں گا، اور آپ کا آنا چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، صحیح ہے، اس لیے قرآن مجید کا حکم اور اس نصوص کا معنی تو پہلے مراد دیا جاتا ہے، اس لیے حضرت جبرائیل کا آنا ثابت ہے، اور وہ قیامت تک شب قدر کو آتے رہیں گے۔ یہ بھی اس کی فضیلت میں ایک اضافہ ہو گیا۔ اچھا، صلاۃ و تسبیح لوگ پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ جلدی سے اور اس کی فضیلت ارشاد فرمائیے۔ فضیلت تو حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، دانستہ نادانستہ، اچھا، ہر طرح کے گناہ اللہ پاک اس نماز کی بدولت معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، آپ نے 300 مرتبہ اس نے تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان بیٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس طرح ایک رکعت میں ہو گئی 75 مرتبہ، اور 4 رکعت میں آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ 300 مرتبہ تسبیحات یہ بن جائیں لازمی گی۔ 4 رکعت ہی پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ اچھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور یہ لازمی 4 رکعت میں ہی پڑھنی ہے؟ جی 4 رکعت میں پڑھنی ہے، اور اگر کسی جگہ ایک جگہ آپ نے 15 کے بجائے 10 مرتبہ پڑھ لی تو دوسری جگہ آپ 10 کے بجائے 15 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی حرج کہتے ہیں نہیں۔ کہ جب 10ویں دفعہ پڑھنی ہے تو پھر اس کو پورا آگے تک لے جانا ہے، جی ہاں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرمائیے کہ ایک معروف ہمارے یہاں چیز ہے جی قضا عمری، رمضان کا آخری جمعہ 4 رکعت عصر کے بعد پڑھیں نفل، یا بعض لوگ کہتے ہیں شب قدر، لو جی 4 رکعت پڑھنی ہے اور پچھلے 1000 سال کی بھی معاف، اس کا کوئی تصور یہ ہے؟ بالکل بے معنی اور غلط بات ہے۔ اچھا، جتنی نمازیں قضا ہے ان ساروں کی قضا ادا کرنی پڑے گی، ایسی کوئی نماز کسی رات کی شریعت نے نہیں بتائی کہ آپ یہ 2-4 رکعتیں پڑھیں اور ساری زندگی کی قضا معاف ہو جائے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ اس رات میں نکاح، اس کے بعد رزق، اولاد، پیدائش، مرنا، یہ سارے فیصلے اس رات ہوتے ہیں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ٹھیک ہے، ہر امر حکیم کا فیصلہ، ہر اللہ تعالیٰ نے جو بندے کی تقدیر ہے نا ٹھیک ہے، وہ اس رات میں طے فرما دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب فیصلہ تو ہو چکا ہے اس رات کو، وہ فیصلے جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ اس کا نفاذ کرنا شروع کر، اس کا پھر اپنا اپنا وقت ہو گیا۔ اچھا، توبہ کے لیے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ توبہ کی رات ہے اور توبہ سب کی قبول ہوتی ہے، تو اگر ایک رزق حرام کھانے والا وہ بدستور اس پر قائم ہے، ایک ظالم ہے وہ بدستور ظلم پر بھی قائم ہے، اور اس رات میں وہ اچھی طرح سے پورا گڑ گڑا کے اور توبہ بھی کرتا ہے، اور اس کے پچھلے اور اگلے اعمال اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں، تو کیا اس پر بھی یہ ساری حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں توبہ ذرا ڈفرنس ہے؟ ٹھیک ہے، حقوق اللہ کی توبہ یہ ہے کہ آپ صدق دل سے توبہ کریں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، نماز چھوٹی ہے پوری کر لیں، روزے رہ گئے ہیں تو ان کی قضا کر لیں، حج فرض تھا نہیں ادا کیا تو ادا کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا۔ اوکے۔
اور حقوق العباد میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق تلف کیا ہے آپ اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور اس بندے سے بھی معافی طلب کریں گے، اور اگر اس کا کوئی ایسا حق تھا جس کا تعلق مال سے ہے تو وہ اس کو پہنچائیں گے، واپس کریں گے۔ آپ نے وراثت کھائی ہوئی ہے تو ادا کریں گے، آپ نے پیسہ لوٹا ہوا ہے تو واپس کریں گے، بالکل ٹھیک، قرض لیا ہوا ہے تو لوٹائیں گے، چیٹ کیا ہوا ہے تو واپس کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جس کی ادائیگی ممکن ہے وہ ادائیگی کریں گے اور اس سے معافی بھی مانگیں گے اور پھر اللہ کے حضور بھی معافی طلب کریں گے، تب توبہ اچھا مکمل آخری ہوگی۔ چیز، توبہ کا ایک آسان اور عملی طریقہ بتا دیں جو لوگ 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں واہ، ٹھیک آج ہے۔ کی شب، رکعتوں میں کوئی دل خاص میں صورتیں پڑھنی ندامت ہیں؟ ہو، کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہے یا جو مرضی پڑھ؟ دونوں رکعتوں میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں ٹھیک ہے، اور دل میں ندامت ہو، دل حاضر ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اس احساس ندامت کے ساتھ جب وہ ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے حضور، جیسے نا دیکھیں حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا جس میں بڑی صحابہ تابعین کی تعداد بھی ہے۔ وہ جب فوت ہونے لگا نا تو اس نے مرتے مرتے ایک لفظ کہا، یا اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں بخشے گا لیکن تو ارحم الراحمین ہے، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ تو نہیں بخشے گا، میرے جرم اتنے ہیں، ظلم، لیکن تو ارحم الراحمین، یہ کہہ کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس نے یہ بات کہی ہے؟ کہی ہے۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو بڑا کریم ہے جی، 99 100 قتل کر کے ایک آدمی محض توبہ کے لیے چلا تھا اور ابھی مر گیا توبہ کی نہیں، اللہ نے اسے سبحان بھی بخش دیا۔ اللہ، بے شک، سبحان بے اللہ، شک، اور حضور کا امتی ہونا، شب قدر ملنا، یہ اسی لیے آپ کے سارے ذرائع دیے گئے ہیں کہ وہ آپ پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بات